بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ حیرت انگیز جن نے سردار جن کے دربار کے واقعات سنائے۔ ایک غریب کی بیٹی کی عصمت دری کی تھی، جس میں ایک جوان جس کے بال اتارے گئے، ایک عورت جس کو بندریا بنایا۔ بادشاہ غم زدہ تھا۔ پہلے دن کچہری لگ چکی تھی اور اس میں 3 واقعات بیان ہو چکے تھے۔ اب دوسرے دن کی کچہری کا مخلوق انتظار کر رہی تھی، اور بادشاہ نے اس خطرناک جادوگر کا زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، اور اب لوگوں نے اپنے غم بتانے تھے اور دکھ بتانے تھے۔ پورا مجمع غم کے حالات کو حیرت اور درد سے دیکھ رہا تھا۔ حیرت اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ابھی تک موجود ہیں جن کا ظلم و ستم اور جن کا جبر اور استبداد اتنا زیادہ کیسے ممکن ہے۔ ہاں، پرانے وقتوں میں ایسے لوگوں کے واقعات تو ضرور سنے تھے۔ کیا اب بھی ایسے لوگوں کے واقعات زندگی میں موجود ہیں؟ کیا جنہوں نے اتنی زیادہ مخلوق کو تکلیف دی؟ ان میں نہ جن بخشا گیا نہ انسان، ہر ایک کو اس نے اذیت کی دھار چڑھایا، اور اذیت بھی ایسی دی کہ سننے والے کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا تھا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھیں۔ بادشاہ بیٹھا تمام مجمع سے ان کے دکھوں کے حالات سن رہا تھا۔ دکھیاروں نے اپنی کہانیاں بڑھائیں اور دکھی لوگوں نے اپنی داستانیں سنائیں۔ ایک دکھی انسان کہنے لگا، میں ایک دن نہا رہا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ سے کسی نے صابن چھین لیا۔ میں سمجھا کہ شاید صابن گر گیا ہے۔ میں نے صابن کو دائیں بائیں تلاش کیا، پر صابن نہیں ملا۔ دوبارہ تلاش کیا مگر نہ ملا۔ پھر مجھے زور کا ایک کہکا سنائی دیا، اور اس میں سے ایک بھیانک، خطرناک اور سیٹی کی طرح تیز آواز جس نے میرے کانوں کو چیر کر رکھ دیا۔ آواز آئی، تم بہادر ہو تو مجھ سے صابن لے کر دکھاؤ، تم عقل مند ہو تو مجھ سے لڑنے کی کوئی تدبیر بناؤ، تم صحت مند ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ میں حیران پریشان کہ یہ آواز انسان کی محسوس نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ آواز کسی شیطانی چیز یا جن کی ہے۔ میں بہت پریشانی کے عالم میں یہ آواز سنتا رہا۔ میں نہا کر فارغ ہوا۔ چند دنوں کے بعد میں یہ واقعہ بھول گیا، لیکن کبھی کبھی یاد آتا تو حیرت ہوتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ چند ہی دنوں کے بعد میرا بیٹا کھڑا تھا۔ ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے اسے دھکا دیا۔ اس کی 3 پسلیاں اور ایک بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ اس کے علاج معالجے میں لگ گئے۔ ایک دفعہ ہڈی بنوائی، صحیح جگہ نہ لگی، پھر ہڈی کو درست کروایا، پھر صحیح جگہ نہ بیٹھی۔ اسی طرح مسلسل پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کا علاج کرواتا رہا۔ میری دوسری بچی کو سخت بخار ہو گیا، اور تمام گھر اسی بخار اور پریشانی میں مزید مبتلا ہو گیا۔ حتیٰ کہ جتنی دوائی دیتے تھے بیماری اور بگڑ جاتی تھی، اور جتنا علاج کرواتے تھے تکلیف اور زیادہ پھیل جاتی تھی۔ ادھر بیٹے کی کراہیں اور آہیں، ادھر گھر میں بخار کی تکلیف۔ میں ٹوٹ کر رہ گیا۔ ابھی 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ میرے گھر کی ایک بالکل صحیح سالم دیوار میں درار پڑنا شروع ہو گئی، اور درار صرف دنوں میں ہی اتنی واضح ہو گئی کہ خطرہ تھا کہ دیوار گر جائے گی، کیونکہ غریب سفید پوش دھوبی ہوں، اور میں لوگوں کے کپڑے دھو کر زندگی کا گزارا کرتا ہوں۔ میری زندگی میں ایسے عجیب و غریب حالات کہ جس سے میں ٹوٹ کر رہ گیا۔ میں نے دیوار کو دائیں بائیں سے لکڑیوں کی ٹیکیں دیں، لیکن دیوار مزید پھٹتی چلی گئی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس کو آ کر آری سے روزانہ کاٹ دیتا ہے اور روزانہ چیر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ مزید چلتا گیا، حتیٰ کہ ایک دن بہت دھماکے سے دیوار گر گئی۔ انسان تو بچ گئے، لیکن گھر کا سارا سامان برباد ہو گیا۔ اس دن میں جی بھر کر رویا۔ میرے سارے گھر والے آنسو بہا رہے تھے۔
क्योंकि वो दीवार कमरे की थी और इसकी वजह से मेरे घर का वाहिद कमरा गिर गया। गर्मियों की रात थी और सब कुछ एक धमाके से गिर गया, जिससे मेरे घर का सामान भी दब गया और लोगों के कपड़े भी दफन हो गए। मैं, बच्चे, बीवी सब रो रहे थे। फिर वही डरावनी, भयानक और सीटी से ज्यादा तेज आवाज, जिसने हमारे कानों के साथ साथ हमारे कलेजे चीर कर रख दिए। और इस आवाज ने हमें मुतवज्जो किया, बल्कि गमज़दा कर दिया। मुकाबले की ताकत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। और फिर एक जोरदार कहका। ना मालूम मेरे जी में क्या गम और दर्द था। मैंने फौरन कहा कि हम आपका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, आप ये बताएं हमारा कसूर क्या है और हमारी परेशानी रोज बरोज क्यों बढ़ती चली जा रही है। तो वो कहने लगा, बस हमें सिसका तड़पा कर मजा आता है और हम ऐसे लोगों को ज्यादा सिसकाते और तड़पाते हैं जिनका दाएं बाएं कोई नहीं होता, ताकि इनके हालात बद से बदतर हों और हमें सुकून मिले। हमारे घर में हादसात ऐसे हुए जैसे पानी यानी बारिश का पानी, और बारिश की तरह हादसात दर हादसात होते गए। आमलों के पास इधर उधर बहुत भागे, बजाय पैसा जाया करने के कुछ हासिल न हुआ। एक रात ख्वाब में मैंने देखा कि एक दरख्त का बहुत बड़ा झुंड है और एक वीराना है। इसमें एक पुराना बाबा बैठा हुआ है जिसने पांव फैलाए हुए हैं। कुछ लोग इसके पांव, कोई कंधे दबा रहा। इसके बड़े बड़े बाल हैं, खतरनाक चेहरा है। इसके जिस्म के रुएं रुएं से भाप निकल रही थी जो आतशी और गर्म थी। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद कहका लगाता और जिन जिन लोगों पर इसने जुल्म किए थे, सितम ढाए थे और इनको बर्बाद किया था, इन लोगों को तज़किरा करता और फिर खुश होता कि किस तरह मैंने इन लोगों को तकलीफ दी, परेशान किया और इनके लिए मसाइल पैदा किए। इनमें मेरा जिक्र भी आया और मेरा नाम लेकर कि हमने फलां धोबी को ये तकलीफ दी, और इसकी इब्तदा निहाते वक्त साबुन छीनने से, और इसकी इंतहा ये है कि लोगों के हाथ इसके गिरेबां तक बढ़ रहे हैं। इसने बेशुमार लोगों के पैसे देने हैं। इसके घर के अखराजात पूरे नहीं हैं। इसका पल पल तकलीफ में, दुखों में, मुश्किलात में और परेशानियों में गुजर रहा। इसके हालात बद से बदतर हैं और इसकी जिंदगी इन्हीं मसाइल और मुश्किलात में उलझी हुई है। अब नाकामियां इसका मुकद्दर हैं और परेशानियों ने इसे घेरा हुआ है। हालात, मुश्किलात और वाक़यात ने इसको किसी काबिल नहीं छोड़ा। इसकी जिंदगी दुखों और परेशानियों में गिरी हुई है। हमने इसका बेटा ठीक नहीं होने देना और इसके घर से बीमारियों को नहीं जाने देना, और तकालीफ और नामुरादियां हमेशा इस पर मुसल्लत रखनी है। मैंने जब अपना हाल सुना तो मुझे अब यकीन हो गया कि ये कोई खतरनाक जिन है जिसने मुझे अपने छेड़छाड़ का जरिया बनाया हुआ है। और मालूम ये हुआ कि मेरी तरफ से कोई खता नहीं हुई, बल्कि ये इसकी शरारतों और मिजाजों का हिस्सा है। मैं मसाइल में गिरता चला गया। आज मुझे मसाइल में गिरे हुए पूरे 14 साल और 5 महीने हो गए हैं। मैं तो पहले ही बहुत ज्यादा गरीब, फकीर और तंगदस्त था। मेरे पास और था ही क्या जो मैं कुछ कर सकता। मजीद इस शख्स ने और ज्यादा बर्बाद कर दिया। मेरा कुछ न बचा। आज मुझे पता चला कि वो जिन गिरफ्त में आया है, तो मैं भी इस मजमे में शामिल हुआ। वो चीख रहा था, दाड़े मार मार कर रो रहा था। सिसकियों और आहों से इसने सारे मजमे को रुलाया। अब तो बादशाह और इसके साथ बैठे हुए मुहाफिज और वजीर भी वो सब रोने लगे और मुसलसल आंसुओं की लड़ियां बह रही थीं, और हर शख्स को इसके वजूद से कराहत और नफरत हो रही थी। और इसका वजूद काबिल नफरत बन चुका था, और इसके दिन रात सबको ऐसे महसूस हो रहे थे कि किसी तरह कोई मौका मिले और हर शख्स इसको मार डाले, कत्ल कर दे। ये कैफियत इस सारे मजमे की थी कि अचानक एक शख्स की चीखो पुकार और शोर उठा
اور وہ بادشاہ سے گفتگو کرنے کی درخواست اور اجازت مانگ رہا تھا، اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا جسم اور چہرہ جگہ جگہ سے لہو لہان تھا، اور وہ بار بار ایک بات کہہ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں، میں آپ کے سامنے اس کا سر قلم کر دوں، اس کو جلا ڈالوں، اس کو مار دوں، بس مجھ سے میرے غم کا واقعہ اور غم کا قصہ اور کہانی نہ سنیں، کیونکہ میرا غم بہت زیادہ اذیت ناک ہے۔ وہ ایک جن تھا، بہت بوڑھا تھا، اس جادوگر جن سے بھی عمر میں بہت زیادہ بڑا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا یا کہ اس نے خود پھاڑا تھا، اس کے جسم کی جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا اور لہو رس رہا تھا، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ زخمی تھا، اس کی طبیعت میں مظلومیت تھی، اس کے لفظوں میں درد تھا۔ بادشاہ نے رعبدار لہجے میں اسے کہا کہ غم نہ کرو، مجھے اپنا درد، اپنا غم اور اپنی پریشانی سناؤ۔ تو وہ کہنے لگا، دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک صاحب علم شخص ہوں، میں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا، اور میں جنات کے ان لوگوں میں سے ہوں جو نہایت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں سرسبز شاداب پہاڑیوں کے بیچ میں ایک جنگل میں قیام پذیر ہوں۔ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنی کتابیں اور اپنے علم کے ورق گردانی کر رہا تھا کہ مجھے کسی جن کی آمد کا احساس ہوا، اور چونکہ میں صاحب علم ہوں اور مجھے احساس ہوا کہ کوئی جن ہے اور بہت مکار، شریر اور آگ سے زیادہ تیز، لیکن وہ بھی کوئی خطرناک علم رکھتا ہے، اور اس کا خطرناک علم ایسا ہے جس کی وجہ سے اس کا وجود بہت ہیبت ناک ہو گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک شخص میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ یہی شخص تھا جو آپ کے سامنے زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ یہ بات آج سے 4.25 سال پہلے کی ہے۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اور علمی بحث کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، بھائی اپنی راہ لے، میں ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا اور نہ میں یہ مزاج رکھتا ہوں۔ جن اساتذہ سے میں نے یہ علم پڑھا ہے، ان اساتذہ نے مجھے ایک سبق دیا ہے، اور یہی سبق دیا ہے کہ دیکھ، کسی سے بحث نہیں کرنی، کسی کی توہین نہیں کرنی، کسی پر اعتراض نہیں کرنا، اور کسی پر اپنے علم کے دلائل ٹھونسنے نہیں۔ ان کا نام اعزاز علی خان رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ میرے استاد تو بہت زیادہ تھے، لیکن انہوں نے مجھے علم کے ساتھ ادب سکھایا، اسی لیے وہ شیخ الادب کہلاتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے بڑھاپے کی حالت میں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں انسانی شکل بنا کر دارالعلوم میں داخل ہو گیا۔ بس میں نے سارے استادوں کو دیکھا، سب نہایت شفیق اور کریم مزاج تھے، لیکن مجھے ان سے حد سے زیادہ محبت ہوئی۔ میں نے یہ بات اسے سمجھائی، لیکن یہ اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ نہیں، مجھے ہر حال میں بحث کرنی ہے، مناظرہ کرنا ہے۔ اکتا کر میں نے اس ظالم جادوگر سے پوچھا کہ آخر تیرے پاس علم کیا ہے؟ کہا، میں کہیں کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، لیکن میں نے تجھ سے بحث ضرور کرنی ہے۔ میں حیران ہوا اور مجھے پریشانی ہو گئی۔ یہ جن کیا چاہتا ہے؟ اس کو آتا جاتا کچھ نہیں، علم بھی نہیں رکھتا، اس کے باوجود بھی یہ جن مجھ سے مسلسل بحث اور اصرار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ میں نے اسے پھر ٹالا، منع کیا اور اپنے سے دور رہنے کا کہا، کسی طرح وہ مجھ سے دور چلا جائے اور میرا وقت بچ جائے، لیکن وہ جن ٹلنے کو تیار نہیں تھا اور اصرار کر رہا تھا کہ میں نے تجھ سے بحث کرنی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، شرارت اور مذاق تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری کتاب کے ورق پھاڑنا شروع ہو گیا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے ہاتھ سے ورق لے لیے، لیکن اس کا مذاق بڑھتا چلا گیا اور وہ اور زیادہ مجھے سسکا رہا۔ اس نے میری کتاب کے ورق کو چورا چورا کر دیا۔ مجھے دکھ پہنچا۔ میں نے اسے خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دیے۔ وہ کہہ کے لگا رہا تھا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ،
اس نے خدا کا بھی مذاق اڑایا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ میں پریشان، یہ شخص کون ہے؟ یا اللہ، میرے کس گناہ کی سزا کہ تو نے اس جن کو میرے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا اور پرکھ رہا تھا، لیکن وہ جن میری کتابوں کے ورق پھاڑتا، ہاتھوں میں مسلتا اور ہتھیلی پر رکھ کر پھونک مارتا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کاغذ کو مٹی بنا کر اڑا دیتے۔ اس نے میری ساری کتاب کے ساتھ ایسا کیا۔ وہ میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ وہ میری ساری زندگی کا نچوڑ تھا اور میری ساری زندگی کا سبق تھا، میرے مطالعے کا نچوڑ، میرے علم کا منبع تھا۔ میں بے بسی کے عالم میں رونا شروع ہو گیا۔ میں نے اس کو بد دعائیں دیں۔ میں گالیاں نہیں دے سکتا تھا۔ میرے استاد نے مجھے گالیوں سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ ادب میں باکمال اور شیخ الادب تھے، اور اس لیے میں نے بے بسی میں بد دعائیں دیں۔ میری بے بسی سے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ اسے مزہ اور لطف محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی چاہت بڑھ رہی تھی، اور میں بے بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں اسی کیفیت میں، انہی حالات میں پریشان حال تھا۔ اس نے میری ساری کتاب برباد کر دی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں بلکہ چورا چورا کر دیا اور ہواؤں میں اڑا دیا۔ میں بہت مجبور اور بے بس اور پریشان، انہی حالات میں بے بس تھا۔ اس کے بعد یہ شخص چلا گیا اور غصہ کے عالم میں مجھے کہہ کر گیا کہ تم نے مجھ سے مقابلہ کیا، بد دعائیں دیں، لہٰذا تجھے تیرا انجام دکھاؤں گا۔ وہ کوئی شریر جادوگر تھا۔ وہ جاتے جاتے میرے دائیں ہاتھ کو اپنے کالے طاقتور جادو سے باندھ کر چلا گیا۔ میں پریشان، اور میری حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی گئی۔ وہی میرا دایاں ہاتھ تھا جس سے میں ورق پلٹتا تھا، وہی میرا دایاں ہاتھ تھا جس سے میں کھانا کھاتا تھا، اسی ہاتھ سے میں قلم سے لکھتا تھا، اور اسی ہاتھ سے میں خیر کے کاموں کی طرف ہاتھ کو بڑھاتا تھا۔ لیکن اس ظالم نے مجھ سے میری طاقت کو سلب کر لیا اور مجھ سے میری قوتوں کو چھین لیا۔ ٹھیک اسی دن اسی وقت 1 ہفتے کے بعد پھر آیا اور کہکا لگانے لگا۔ میں بے بس تھا۔ میں نے اس کی منتیں کی، خدا رسول کا واسطہ دیا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دے اور اس پر جو جادو کیا ہے اس کو ختم کر دے، لیکن یہ شخص کسی بھی شکل میں میرا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میں پھر پریشان ہوا اور میری پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ مجھے ایک ویرانے کا احساس ہوا۔ اس نے کہکے لگائے، میری بے بسی کا لطف اٹھایا، اور میری بے بسی کو اس نے مذاق میں لیا اور کہنے لگا، آج میں تمہاری ایک آنکھ بند کر کے جا رہا ہوں۔ اب تمہیں صرف بائیں آنکھ سے نظر آئے گا، دائیں آنکھ سے نظر نہیں آئے گا۔ اس نے پھر میری طرف جادوئی ہاتھ بڑھایا، اور ایسا بڑھایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے میری دائیں آنکھ سے نظر آنا بند ہو گیا۔